اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اور چونکہ یہ مجلس ایک ولی کامل سے مناسبت رکھتی ہے تو وہ شعر مشہور زمانہ کہ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، شاعری کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا سرور کائنات فخر موجودات دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گفتگو کا آغاز کلام مجید سے ہوا تھا، ان اولیاء الا المتقون۔ خطبے میں اس آیت کو پڑھنے کا مقصد، اس کی معانی کو سمجھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون۔ پوکھریرا کی سرزمین ہے، یہاں ہر لفظ پھوک پھوک کر کہنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے میں تھوڑی بات بتا دوں کہ ان اور الا کا استعمال جب ایک ساتھ ہوتا ہے تو اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے دو نفی کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ اس بات میں زور پیدا ہو جائے۔ اب قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا ترجمہ سنو، ان اولیاء اللہ کے ولی نہیں ہیں، الا المتقون مگر پرہیزگار۔ اب اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے، اللہ کے ولی وہی ہو سکتے ہیں جن میں تقوی اور پرہیزگاری پائی جائے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جس میں تقوی نہ پایا جائے، جس میں پرہیزگاری کی علامت نہ پائی جائے، جس میں ذرہ برابر کوئی تقوی و پرہیزگاری نہ پائی جائے تو وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لاکھ وہ دعوے کرتا رہے کہ میں خدا کا ولی ہوں، خدا کا محبوب ہوں، خدا کا مقرب ہوں، لیکن قسم خدا کی اس آیت کریمہ نے ہمیں سمجھا دیا، دنیا والوں سنو، اللہ ولی وہی ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوگا، جو خدا سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے دل میں خوف الہی ہوگا، عشق رسول کا جلال دل میں روشن ہوگا، وہی اللہ کا محبوب اور مقرب بن سکتا ہے۔ تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ رحمۃ الرضوان کی یاد منا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام شخصیت کا نام نہیں، ہم نے اپنے بچپنے کے زمانے سے سنا ہے۔ ابھی ماسٹر اختیار احمد رومی صاحب نے بتایا کہ تقریباً 90 سالوں سے یہ محفل ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج جو پوکھریرا کے ہوش مند بچے ہوں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ الرحمہ کا آپ نے نام سنا ہے، وہ بے ساختہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہاں ہمارے گاؤں میں ایک سید صاحب کا آمد ہوئی تھی جن کی یاد میں ہر سال اپنی عیدگاہ میں ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے، سولہویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی یاد رکھیے، کسی عام شخصیت کو سال بھر 2 سال 10 سال 5 سال یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، قدرتی طور پر ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو قسم خدا کی میں بابانگے دہائی کہہ سکتا ہوں کہ بے شک سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ رحمۃ اللہ کی
آج انہیں کی شخصیت کے بارے میں ہماری گفتگو ہونی چاہیے. ہم بڑی مجلس سے سجاتے ہیں لیکن ہمیں ان کی تاریخ کا علم نہیں ہوتا ہے, اور تاریخ کا علم چونکہ ہونا چاہیے تاکہ ذات میں کن کی خصوصیتوں کو اللہ نے رکھا تھا وہ بات ہمیں معلوم ہو سکے. سیدنا ابو نصر حمداللہ کمال الدین علیہ رحمت و رضوان گوشہ نشین پیروں میں سے تھے. کوئی عام پیر نہیں تھے جن کے چرچے دن رات ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے, لیکن پھر بھی ان کے چرچے دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں دنیا کے اکثر گوشوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہندوستان کی سرزمین کے علاوہ عرب ممالک میں بھی سیدنا ابو نصر حمداللہ کمال الدین کا ذکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ مفتی چترال تھے, آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں دین کی تبلیغ کی خاطر بھیجا تھا. سب سے بڑی مقبول ہونے کی علامت تو یہ تھی کہ سیدنا ابو نصر حمداللہ سید زادہ تھے, اور سید زادہ کا احترام ہی سیدنا اعلیٰ حضرت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں. سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ کو ایک جگہ بریلی شریف میں محفل کی دعوت ملی. بہت مشہور واقعہ. جب آپ کو دعوت ملی تو آج کے ڈیٹ میں جیسے ہم عالموں کو بلانے کے لیے 4 ویلر گاڑیاں بھیجتے ہیں, اس زمانے میں پالکی بھیجی جاتی تھی. سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو جب جس مجلس میں دعوت ملی صاحب خانہ نے پالکی بھیجا, اور پالکی کو 4 لوگ کندھا دیا کرتے تھے اور اس میں لوگ بیٹھتے تھے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بھی اپنے زمانے میں ایک محفل میں تشریف لے جا رہے تھے. صاحب خانہ نے پالکی بھیجا, آپ کو پالکی میں بیٹھتے رہے. سفر ہو رہا تھا لیکن اچانک سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک آواز بلند کی اور کہا پالکی روکو. پالکی سے نکلنے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سید زادے کی بو آ رہی ہے. آپ لوگ سچ بتائیں کہ آپ لوگ سچ بتائیں کہ آپ میں کوئی سید زادہ تو نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک 4 کندھے دینے والوں میں سے ایک کندھے دینے والے نے تو میں سید زادہ ہوں. اتنا سننا تھا. سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ٹوٹ ٹوٹ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے سید زادہ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ سید ہیں. آج میں آپ کے کندھے پر سوار ہو رہا ہوں. جس دن میدان حشر سجے گا اور خدا کے سامنے پیشی ہوگی, آقا کے سامنے حاضری ہوگی, اگر اس وقت میرے آقا نے یہ سوال کر دیا کہ میرے خاندان کے چشم و چراغ کے کندھے پر تم نے سواری کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اسی وقت پالکی کو روکوا کر کہا کہ اب میں پالکی میں سفر نہیں کر سکتا, اور ایسے زیادہ سنیے اب میں اپنے گناہوں کا کفارہ اسی طور پر کر سکتا ہوں کہ جتنا قدم میں نے آپ کے کندھے پر سواری کی ہے اب میرے کندھے پر آپ سوار ہوں گے. زمانہ چلتا ہے, زمین چلتی ہے. سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے پالکی سے اتر کر اس سید زادے کو پالکی میں بیٹھا کر کے محفل میں تشریف لے گئے اور سامنے والے کو بتا دیا کہ جب سید زادوں کا سامنا ہو ان کے ادب و احترام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, ان کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. قسم خدا کی سیدنا ابو نصر حمداللہ کمال الدین علیہ رحمت کا مقام تو سید ہونے کے ساتھ ہی اعلیٰ ہو گیا, اور پھر کرامت تقوی پرہیزگاری. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایک روایت میں الحب للہ والبغض للہ. مطلب یہ ہوا کہ اعمال میں سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے. اب اس حدیث پاک کا مطلب سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرو, اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے نفرت کرو. اگر کوئی عاشق رسول ہے آپ کو اس سے نہیں بنتی ہے پھر بھی آپ اس سے محبت کریں, لیکن اگر کوئی گستاخ رسول ہے آپ کے رشتے ہی میں شامل کیوں نہ ہو جائے, آپ سے قریبی ہی کیوں نہ ہو, آپ کی دوستی یاری ہی کیوں نہ ہو, لیکن یاد رکھیے اگر وہ گستاخ رسول ہے, گستاخ اولیاء ہے, تو یاد رکھیے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے الحب للہ والبغض للہ. اللہ کے لیے محبت کرو, اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرو. اب سنیے سیدنا ابو نصر حمداللہ کمال الدین علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے. آپ مفتی سترہ
کمال ہے، زمانے کے بڑے بڑوں میں آپ کا شمار ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے مسلک پر آپ فائز ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے مریدوں کا بھی حلقہ بڑا تھا، لیکن اچانک ایک آپ کے مریدوں کی بستی سے ایک خبر آتی ہے، چونکہ آپ چترال کا سفر بارہا کیا کرتے تھے، ایک دن آپ چترال کی سرزمین کی طرف پہنچتے ہیں، آپ کو خبر ملتی ہے کہ حضور آپ کے مریدوں میں سے ایک شخص نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے پر عمل نہیں کیا۔ جس پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے پر ان کا عمل نہیں ہو رہا۔ سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ الرحمہ نے کہا وہ کیسے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے ایک مرید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ تینوں طلاق واقع ہوتے ہیں، لہذا اب وہ بیوی اس شخص پر حرام ہے، اور جب تک وہ دوسرا اس کا نکاح نہ کرا دے، اس سے حلالہ نہ ہو جائے، اس کے بعد اس کی عدت نہ گزر جائے، وہ اس کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ لیکن ہر زمانے میں کچھ ایسے عالم نما لوگ ہوتے ہیں، عالم آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، عالم نما لفظ بڑا سنبھال کے کہہ رہا ہوں، عالم نہیں کہہ سکتے اس کو، عالم نما جو اپنے فتووں کو بیچتے ہیں چند پیسوں کے بعد۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی قرآن نے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ایمان کو چند پیسوں میں عوض بیچتے ہیں، تو یاد رکھو دنیا والوں، جو اپنے تقویٰ، اپنے پرہیزگاری اور اپنے فتووں کو چہرہ دیکھ کر تبدیل کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کو سنے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی آیتوں کو چند پیسوں میں عوض بیچتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمهم اللہ، اللہ ایسے لوگوں سے گفتگو بھی نہیں فرمائے گا، اور یہی پرپس قرآن نے نہیں کیا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرما رہا ہے کہ جو چند پیسوں کے عوض قرآن کی آیتیں بیچتے ہیں، اللہ کو میدان حشر میں اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور سوچیے ذرا، جب اللہ کی نظر رحمت آپ پر نہیں پڑی تو آپ کا آخرت میں کیا بنے گا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، عالم نما ہوتے ہیں، جو اپنے فتووں کو چند عوض میں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی عالم تھا اس زمانے میں، اس نے اس شخص کے بار بار سوال کرنے پر پیسوں کی لالچ میں آ کر کے اپنے فتوے کو تبدیل کر لیا، اور اس نے کہا کہ اس میں حلالہ کے بنا بھی وہ بیوی تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی سیدنا ابو نصر الحمدللہ کمال الدین علیہ الرحمۃ والرضوان وہاں پہنچتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے میرا چاہنے والا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے پہ عمل نہیں کر رہا ہے، دنیاوی مفتی کے فتوے پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج کے اگر کوئی پیر کو مشکل ہوتے کہ وہ کہتے میرا مرید ہے، کوئی راستہ نکالتے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے مریدوں کے درمیان سیدنا ابو نصر الحمدللہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے پیارے مرید سنو سنو، جس مرید نے امام اعظم کے فتوے پر عمل نہیں کیا ہے، میں اس کو بائے بات کا اعلان کرتا ہوں، اور جب تک وہ امام اعظم کے فتوے پر عمل نہ کر لے وہ میرا نہیں، قسم خدا کی سیدنا ابو نصر الحمدللہ کی کمال الدین علیہ الرحمہ کے اس اعلان کو سن کر وہ مرید بھاگ گیا، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو وہ استغفار پڑھتا ہے، اور پھر آپ کے دامن سے دوبارہ وابستہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے نے ہمیں کیا بتایا؟ اس واقعے نے ہمیں یہ بتایا، دنیا والوں سنو، اگر خدا کی رضا کے لیے تمہیں کسی سے نفرت کرنا پڑ جائے، خدا کی رضا کے لیے اگر تمہیں کسی سے محبت کرنا پڑ جائے، تو اس وقت اپنے قدم کو لرزنے نہ دینا، اس وقت اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہ دینا، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر رشتوں کو توڑ دو، اور اللہ کی رضا کی خاطر رشتوں کو جوڑتے ہوئے بھی سکے۔ اللہ اکبر، آج ہم ان کی شخصیت کے، آج ان کے نام سے سال ثواب کی محفل ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ ہم پڑھ کر بھی نہیں سیکھتے۔
انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اصل مرید تو ہم تب ہوں گے جب ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے، جب ان کے ہم کہتے ہیں سالک راہ حقیقت کے راستے کو دکھانے والے، یوں ہی راستے کو دکھانے والے نہیں تھے، پہلے انہوں نے چل کر دکھایا، کیونکہ انہیں قرآن کی آیت یاد تھی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ تم کیوں کہتے ہو تو تم خود نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تم کرو تب تمہیں کہنے کی اجازت ہے، اور جب تم کرو گے کہو گے تو انشاءاللہ تمہاری زبان پر ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ زمانہ ہماری نصیحت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سیدنا ابو نصر الحمدللہ کمال الدین مفتی چترال تھے۔ اب یہ مفتی چترال کیسے بنے یہ بھی جان لیجیے۔ آپ جس طریقے سے تصوف کے شاہ سوار تھے اسی طریقے سے علم کی گہرائیوں میں آپ ڈوبے ہوئے تھے، اور الحمدللہ علمی طور پر بھی آپ بہت زیادہ خدمت گزار تھے، دین کے مبلغ تھے۔ جب خالی وقت ہوتا تو طلباء کرام کا ایک جمع غفیر آپ کے پاس آتا اور آپ انہیں تعلیم دیتے۔ گرمی کا زمانہ تھا، جیسے اسی سال کو آپ لے لیں بڑی گرمی پڑی، اسی طریقے سے ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا سال آیا بڑی گرمی پڑ رہی تھی، طلباء کرام کو ایسے کھلی جگہوں پر آپ تعلیم دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ طلباء کرام میں سے کچھ جو زیادہ تر بچے مقام چترال کے تھے، چترال کے طلباء کرام سارے طلباء نے مل کر کہا کہ حضرت ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں موسم ٹھنڈا ہو، جہاں تعلیم حاصل کرنا آسان ہو۔ تو آپ نے کہا کس مقام کا کو اختیار کیا جائے؟ تو چترال کے کچھ طلباء کرام نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں علاقہ سرد ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم علاقہ نہیں ہے، آپ وہاں چلے اور وہاں آپ تعلیم لیں۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں لیکن راستے میں کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ایک ایسا گاؤں ملتا ہے راستے میں جہاں کے لوگ مرغ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، انڈا کھانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اسے نہیں کھانا چاہیے۔ جب حضرت اب چونکہ آئمے دین اور سچے مبلغوں کا طریقہ یا پیر کامل کا طریقہ رہتا ہے کہ ہر قدم پر اگر تبلیغ کی حاجت پڑے تو ہر قدم پر تبلیغ کرتے ہوئے گزرتے۔ آپ نے کہا مرغ کھانا جائز ہے، انڈا کھانا جائز ہے، کس نے کہہ دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کہہ گئے کہ نہیں کھانا چاہیے، اس میں کیڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا سب کو ذبح کرو اور جو طلباء کرام میرے ساتھ ہے ان کو کھلاؤ اور دیکھو اگر اس میں کیڑے مکوڑے اور زہر ہے تو یہ لوگ ضرور مر جائیں گے۔ آپ نے کھلوایا، سارے طلباء ویسے ہی تھے، لوگوں کا جو ایک غلط چیز پر عقیدہ جمع ہوا تھا آپ نے اس کو ختم کیا، پھر سفر جاری رکھا۔ پھر پہنچتے پہنچتے ایک مقام آیا اور سمجھے تقریباً چترال پہنچنے والے تھے تو وہاں کے ایک امیر سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتا حضور آپ کے ولی کامل ہیں، آپ خدا کی بارگاہ تک رسائی رکھتے ہیں، میری گود سونی ہے، مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اولاد کی نعمت یہ بڑی نعمتوں میں سے ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تین نکاح کر چکا ہوں لیکن آج تک اللہ نے اولاد کی نعمت سے مجھے نہیں نوازا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وقت سیدنا ابو نصر الحمدللہ کمال الدین علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ہاتھوں کو ہواؤں میں بلند کر کے اس شخص کے لیے دعا دیا اور کہا انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، تب تک تجھے اللہ مزدہ دے دے گا۔ اور آپ آگے بڑھتے ہیں، چترال پہنچتے ہیں، مقام چترال پہنچ کر کے آپ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو ایک سے لے کر کے کبھی 10 کبھی 50 کبھی 1000 اور بڑھتے بڑھتے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بڑا میدان بھر جاتا تھا اور آپ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، دین کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ کی تبلیغ کو دیکھ کر کے اس وقت کے بڑے بڑے بزرگوں نے اور علماء کرام نے آپ کو مفتی چترال بنا دیا اور اس وقت کے امیر نے آپ کو افغانستان کا بھی نازی بنایا اور اس پورے شہر چترال کا بھی آپ کو حاکم بنا ڈالا، آپ کو وہاں کا قاضی بنا ڈالا اور فیصلہ کرنے والا بنا ڈالا۔ تو حضور سیدنا ابو نصر الحمدللہ کمال الدین علیہ الرحمہ کو جو مفتی چترال کہا جاتا ہے وہ دین کی تبلیغ کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تھے۔ بہرحال آپ مفتی چترال اس لیے کہلائے، لیکن جب آپ وہاں سے واپس ہوئے تو اسی امیر سے ملاقات ہوئی۔ مسکراتا ہوا وہ شخص آیا
حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا، سلام محبت پیش کیا، کہا کہ حضور کئی سالوں سے میری گود سونی تھی، تین نکاح کرنے کے بعد بھی اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا، لیکن قسم خدا کی حضور جب سے آپ نے دعا فرمائی ہے آج میری تینوں بیویاں امید سے ہے، اور قسم خدا کی آپ کی اسی سچائی اور محبت کی کرامت کو دیکھ کر میں آپ کے دستے حق پر مرید بنتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ الرحمہ بیعت ارادت و خلافت کا خرقہ بھی جو ہے نا آپ نے بغداد شریف سے حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال آپ بغداد شریف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اشرف البلاد مانا جاتا ہے بغداد شریف کو، لیکن وہاں کے مقبول بزرگوں میں سے سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ہم لوگوں کی خوش نصیبی کہ اتنے بڑے پیر کو اللہ نے بوکھریرا کی سرزمین پہ بھیجا تاکہ آنے والے دنوں تک یہاں کے لوگ سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ الرحمہ کے دامن سے وابستہ ہو کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور پھر آپ نے وہ حدیث پاک بھی سنی، اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرو، اللہ کی رضا کی خاطر نفرت کرو۔ یہ درس پوری دنیا کو سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ الرحمہ نے دیا تھا، اور اگر ہم بھی سچے پکے عاشق سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ الرحمہ ہیں اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ہمارا دعویٰ تبھی حق ہوگا جب ہم بھی محبت صرف خدا کی رضا کے لیے کریں گے اور نفرت بھی خدا کی رضا کے لیے کہیں گے، اور اپنے دلوں کو جلن، حسد، کینے، سیاست کی گندی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، تو قسم خدا کی ان کا فیضان ہم غلاموں پہ بھی جاری اور ساری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ کمال الدین علیہ الرحمہ کے فیضان سے